اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک داعی امت بنا کر پیش کیا ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے چراغ بنائے گئے ہیں، اسی لیے ان کو منکرات سے نکالنا اور اللہ کی اطاعت کی طرف لانا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم اللہ کی یہ ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ناکام کرے گا اور آخرت میں بھی ناکام کرے گا۔ ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عزت دار قوم بنایا تھا، اور اس بنی اسرائیل کو بنیادی ذمہ داری یہی دی کہ تم ایک داعی قوم ہو، لہذا زمین پر نیکی کی دعوت دیتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو۔ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا تو اللہ نے ان کو مختلف عذابوں سے ہلاک کر دیا، اور ان کی عزت کے تاج کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا، نصارہ کے۔ ان سے بھی یہی بات کہا کہ تم بھی زمین میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم تمہارا انجام بنی اسرائیل کی طرح کر دیں گے۔ کچھ دیر تک نصارہ نے اللہ کی اطاعت کا کام کیا، بعد میں وہ بھی منکرات کا شکار ہو گئے تو اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، ذلیل کر دیا، اور یہ تاج عزت کا کھینچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، امت محمدیہ کے۔ اب امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ وہ بھی نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکیں۔ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سابقہ امتوں کی طرح ان کا حشر کرے گا، یعنی بنی اسرائیل کا جیسے حشر ہوا، نصارہ کا جیسے حشر ہوا، تمہارا بھی ویسے ہی حشر ہو جائے گا۔ اللہ نے ہم کو روٹی، کپڑا، مکان، عالیشان عمارتیں یا دولت کی مسابقت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں مہمان نوازی کر کے رکھا ہے، وہاں پر محلات کو رکھا، وہاں جواہرات کو رکھا، وہاں عیش کو رکھا، اور وہاں کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک مسلمانوں کا اس دنیا میں عروج و زوال ہے، اللہ نے بڑا عروج بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زوال سے بھی دوچار کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ مختصر سے وقت میں دین اسلام کائنات کا منفرد مذہب بن گیا تھا۔ 23 سالہ دور نبوی کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور شروع ہوا، چاروں خلفاء کے دور میں مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے جتنے بھی آباد ممالک تھے وہاں تک اسلام کی کرنیں پہنچ گئی تھی۔ اسپین میں 800 سال مسلمان حکومت کیے، رشیا میں مسلمان 1000 سال حکومت کرتے رہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمان 1000 سال حکومت کرتے رہے۔ اللہ نے بڑی خوشحال زندگی مسلمانوں کو عطا کیا تھا، ہمارے بادشاہوں نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان لوگوں نے اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنائی، اپنی نشانیوں کو چھوڑ دیا، لیکن جو کام نہیں کیا وہ دعوت اللہ کا کام، نیکی کی حکمرانی کا کام نہیں کیا تھا، برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکا، بلکہ یہاں کے رواج اور رسوم میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 800 سال کی حکومت کے بعد یونان میں مسلمانوں کو اللہ نے زوال سے دوچار کیا۔ 1000 سال کے اقتدار کے بعد رشیا سے اللہ نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا،
اور ہندوستان میں 1000 سال کے اقتدار کے بعد مسلمانوں کو ایسے محروم کر دیا کہ اس زمین کے لیے مسلمان اجنبی بن گئے ہیں۔ یہ سب ہم کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام نے کیا تھا، مگر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم خود پہلے اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کہ دعوت کے جس کام کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کر دیا۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں ایک نیا پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان آج سے 200 سال کے بعد مسلمان ہندوستان کی نمبر 1 آبادی بن جائیں گے، اسی لیے مسلمانوں کی آبادی پر کنٹرول کرو۔ یہ دراصل پرلے درجے کے بیوقوف لوگ ہیں۔ جب مسلمان حاکم تھے تو 7% تھے، جب انگریز حکمران بنے تو مسلمان 11% تھے، اور آج ہندوستان آزاد ہو کر 75 سال ہوا تو آج ہماری آبادی 14% ہے۔ فرق کیا پڑا؟ اگر ایسے مسلمانوں کی آبادی پھیل جانا چاہیے تھا تو 1000 سال کی بادشاہت تو پھیل سکتی تھی۔ جب وہاں نہیں پھیلی تو آج سے 200 سال کے بعد کس چیز کا تصور کریں ہم؟ یہ پروپیگنڈا صبح سے شام تک ایک پروپیگنڈا ہمارے ملک میں چلتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو پسماندہ کیا جائے، ان کی ہمتوں کو توڑا جائے، ان کے حوصلوں کو ختم کیا جائے اور ان کے دلوں میں خوف بٹھا دیا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی، جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس دل میں غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ گرفت کرنے والی ذات ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ متکبر ہے۔ ہم ڈرنے والے اس کی ذات سے ہیں۔ انسان سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی مرنے والا ہے اور ہم بھی مرنے والے ہیں۔ تو المہم آج جس قسم کے پروپیگنڈوں میں امت کو الجھایا جا رہا ہے، دراصل یہ ہمارے مقصد حقیقی سے ہم کو بھلانا ہے۔ یہ ہمارے مقصد حقیقی سے ہم کو بھلانا ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس زمین میں توحید کا کام کرنا، اس زمین کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو اجالے کی طرف لے کر آنا، تباہی کی طرف جانے والے لوگوں کو ترقی کی طرف لے کر آنا۔ یہ بنیادی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں ٹھکانہ عطا فرمائیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 4 قسم کے کام کریں۔ نمبر 1 اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے روکتے رہیں۔ یہی بنیادی ذمہ داری مسلمان کی ہے۔ یہ 4 کام مسلمان جب تک کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی سرفرازی کو روک کر رکھے گا۔ آج ہم مجبور ہیں، مقہور ہیں، سبب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری ذمہ داریوں سے تغافل کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، پہلا جملہ ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم ایک داعی امت ہیں، ہمارا کام دعوت دینا ہے، اللہ کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، توحید کی دعوت کو گمراہ لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو شرک جیسے عظیم گناہوں سے روکنا ہے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم ادا کریں گے تو پھر ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ایک وعدہ فرمایا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، تم میں کے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان لوگوں سے ہمارا یہ وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ ہم تم کو زمین کا اقتدار حوالے کریں گے، جیسے سابقہ لوگوں کو زمین کا اقتدار حوالے کیا تھا۔ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم یہ کام تمہارے ساتھ کریں گے۔ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، خالص عبادت اللہ کی جائے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟
اقتدار قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی ضرورت نہیں، یہ اقتدار تحفے کے طور پر اٹھا کر ہم تم کو دے دیں گے۔ سبحان اللہ، شرط یہ ذمہ داری ادا کرنا، یہ ذمہ داری۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، ہم سب سے پہلے اپنی دعوت کی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اور لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارے درمیان اور غیر اخوان کے درمیان ایک تنافر پیدا کیا جائے، ایک دشمنی پیدا کی جائے، نفرت کی فضا کو قائم کروایا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آزادی کے بعد سے اب تک قریب 1 لاکھ سے زیادہ مسلم کش فسادات ہو گئے ہیں۔ 75 سال میں 1 لاکھ فسادات۔ بولے کہ کیوں؟ یہ تنافر بڑھے، یہ تنافر بڑھے۔ لیکن اگر ہم دانش مند ہیں تو ہم اس تنافر کو ختم کریں گے کہ کیوں ہمارے سامنے جو غیر اقوام کی تعداد کھڑی ہوئی ہے، وہ غیر اقوام کی تعداد ہمارے لیے دعوت کا مٹیریل ہے۔ ہم کو ان تک توحید پہنچانا ہے، ہم کو ان کو شرک سے بچانا ہے، بت پرستی سے ان کا گریزہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ان کو لانا ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہم ان کو بتانا ہے۔ اگر ہم بھی اسی فکرے پر چلیں گے، نفرتوں کی فضا پر چلیں گے، تو پھر بتلائیے کہ ہم دعوت کا کام کس پر کریں گے؟ یہ ہمارا دعوتی مٹیریل ہے کہ آج اگر ہم ملک میں 20 سے 25 کروڑ ہیں تو ہمارے سامنے 110 کروڑ را مٹیریل پڑا ہوا ہے، اور اس 110 کروڑ لوگوں کو 3% لوگ نفرت کی فضاؤں میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ وہ لوگ جو 64% کمزور طبقات ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے مسلمان بن جائیں گے یا عیسائی بن جائیں گے، ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرو۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہے بھائیوں؟ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر کیا، وہ کام کرنا ہے جسے نبی نے مدینہ کی زمین پر استعمال کیا، ہمیں وہ کام کرنا ہے جسے خلفائے راشدین نے اختیار کیا، تبھی جا کر ہم اپنے ملک میں عزت کی زندگی گزاریں گے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ ہماری ذلت سے ہم کو کوئی روکنے والا نہ ہوگا، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو عزت کی کرسی پر عزت کا تاج ہمیں کوئی پہنانے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہ ہمارا سب سے پہلے دین اسلام نے ہمارے ذہن کی جو اصلاح کی وہ یہ کہ روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ رہے اس کے ماں باپ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، رہے ان کے ماں باپ جب وہ شعور والے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی۔ اسی لیے احادیث کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں یہ پوچھا گیا صحابہ کرام سے کہ غیر مسلم کا اگر نومولود مر جاتا ہے تو وہ کہاں رہے گا؟ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھیے، غیر مسلموں کا اگر بچہ مر جائے گا، نونہال کم عمر بچہ مر جائے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ وہ فطرت اسلام پر ہے، اس کو نہیں معلوم کہ یہودیت کیا ہے، نصرانیت کیا ہے، مجوسیت کیا ہے۔ یہ کام ہم کو برادران وطن تک سمجھانا ہوگا۔ اسی لیے ان نفرتوں کی فضا میں بعض ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف زہر بکتے ہیں، تو جوابی طور پر کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو غیر مسلموں کے خلاف زہر بولتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دونوں طرف سے زہر آلود فضا ہموار ہو جائے اور دعوت کا کام اس میں نہ ہو، ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت ہو اور ہمارے دلوں میں غیر مسلموں کے خلاف نفرت ہو۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر غیر مسلم کے لیے نرم دل تھے اور نرم زبان اختیار کیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کہا زبان کی نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے جانے کا حکم دیا تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا،
کہ اے موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں جاؤ، نرم زبان اختیار کرو، کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ تمہاری اس نصیحت سے ڈر جائے یا پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ بنی اسرائیل کا قاتل ہے، لیکن اس کے ساتھ نرم زبان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، اللہ کے نبی نے محبت کو بھی کہا۔ لوگوں نے آپ کو معاف کیا، لوگوں نے آپ کو مارا اور اللہ کے نبی نے لوگوں کو معاف کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نفرت دلوں میں بھر کر لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے اور جب اٹھ کر جاتے تو مشرف با اسلام ہو کر جاتے تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق سے مطمئن ہو کر جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک طفیل بن عمر دوسی کا طویل واقعہ ہے، اس واقعے میں دیکھیں طفیل بن عمر دوسی ایک قبیلے کے سردار ہیں۔ جب مکہ آئے تو لوگوں نے کہا یہاں تم سب سے ملاقات کرو لیکن محمد سے ملاقات نہیں کرنا۔ اس کے دل میں اور آرزو بڑھ گئی، تنہائی میں وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، نبی سے ملاقات کیا اور نبی کے ہاتھ پر ایمان بھی لے کر آیا۔ جاتے جاتے اسلام لے کر آئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق حسنہ کا یہ اثر پڑا کہ قبیلے دوس کا فرد مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، آج یہ جانثاروں کی جماعت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے ایک حکم پر یہ جان نچھاور کرنے تیار ہیں۔ معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں جو آپ کی محبت ہے وہ کیوں ہے؟ وہ آپ کے زبان کی نرمی کی وجہ سے ہے۔ اگر زبان کی درستی آپ اختیار کرتے، زبان کی سختی آپ اختیار کرتے، لڑائی جھگڑے والا معاملہ آپ اختیار کرتے، گالی گلوچ والا معاملہ اگر آپ اختیار کرتے، ان چاہنے والوں میں ایک بھی آپ کے پاس نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا گر دین اسلام نے ہم لوگوں کو سکھایا، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ہمارے نوکر چاکر غیر مسلم ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ زبان کی سختی استعمال کرتے ہیں۔ اہلیان محلہ غیر مسلم ہوتے ہیں، ہم ان سے گندی زبان اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج یہ شہر حیدرآباد مسلمانوں کی کثیر آبادی والا علاقہ ہے، لیکن ہمارے غیر مسلم بھائی کیا ہمارے اخلاق سے اور ہماری زبان سے مطمئن ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم دوسروں کو گالی دیتے ہیں، ہمیں ذہن میں ڈال دیا گیا دنیا یہی چاہتی ہے، دنیا یہی چاہتی ہے۔ دوستو، دعوت اگر دینا ہو تو ان سے مروت کی بات کرو، ان سے نرم دلی کی بات کرو، یہ دعوت کے گروں میں سب سے پہلا گر ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ زبان شیریں تو ملک گیری، زبان اگر میں مٹھاس ہے تو بادشاہت تمہارے قدموں میں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے ایک باب بیان فرمایا، وہ باب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی قرآن کے ذریعے سے کہ جتنا غیر مسلم معبودان باطل کو تم گالی نہ دو، وہ تم کو گالی دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج ہم کو ورغلایا کیسے جاتا؟ فلاں مسجد کی توہین کی گئی، نکلو مسلمانوں باہر۔ قرآن مجید کی توہین کی گئی، احتجاج کے لیے نکل جاؤ مسلمان۔ کس سے کریں گے احتجاج؟ بھائی توہین قرآن فرانس میں ہوا، ہم ہندوستان میں کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ سوچو ذرا، اپنے برادران وطن کے خلاف نہیں۔ ایک بندہ یورپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا اور ہم کو یہ ورغلایا گیا کہ ہم ہندوستان میں احتجاج کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جہاں مخالفت ہو وہاں احتجاج مناسب رہے گا، جہاں کی فضا اچھی ہو وہاں پر ہم سڑکوں پر اتر آ جائیں تو کیا ہوگا؟ باہمی انتشار۔ اسی لیے سنگ پریوار کا ٹولہ آج تیار کھڑا ہوا ہے، اگر آپ احتجاج کے لیے آئیں تو وہ جوابی احتجاج کے لیے جائیں گے، بولے کہ کیوں؟ کچھ بھی ہو کہ ان کے اخلاق کو بگاڑا جائے، مسلمانوں کی شکل و صورت کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں ٹی وی پر، میڈیا میں ہم کو ورغلا کر جذباتی بنایا جاتا ہے۔ ہم جذبات میں کوئی حرکت کرتے ہیں تو میڈیا کے اندر وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے،
پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اسلام کے خلاف کچھ ایسی عورتوں کو لوگوں نے پیش کیا کہ وہ آئیں اور ہمارے علماء کرام سے الجھ گئیں. ٹی وی پر بیٹھ کر پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے اور چھیڑا ان لوگوں کو. عالموں کے ضمیر کو انہوں نے چھیڑا لاجواب کرنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ڈیبیٹ میں ایک عالم صاحب نے ایک پر تھوک دیا. ایک ڈیبیٹ میں ایک عالم صاحب نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھا دیا. ایک اور ڈیبیٹ میں ایک عورت کو عالم صاحب نے گندی گالی دے دی. یہ کیوں ہوا؟ ان کو ورغلانے کی وجہ سے. لیکن پورے ملک میں کیا پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ ملا لوگ ایسے ہی رہتے ہیں. یہ ملا لوگ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کو کہاں سے چھیڑا جا رہا ہے. آپ بتائیں کیا طنز اور طعنہ و تشنیع اللہ کے نبی سے زیادہ ہم پر کی جائے گی؟ نہیں. اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے اس کو نظر انداز کر دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو اس قسم سے الجھیں؟ کیوں ہمارے حرکتوں سے دین اسلام پر ایک نکیر کروائی جا رہی ہے کہ مسلمان اسی طریقے سے. ایک مختصر سی بات کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں. چھوٹی سی بات آپ غور کیجئے. ہمارے شہر میں جہاں جہاں مسلمانوں کی بستی ہے خصوصاً پرانے شہر کو وہاں پر ایک غیر مسلم کیب ڈرائیور بھی آنا نہیں چاہتا. جب آپ بکنگ کرواتے ہیں تو پہلے پوچھے گا کہ پک اپ کہاں سے ہے، ڈراپ کہاں کرنا ہے. اس کے بعد وہ خود کینسل کر لے گا. اگر کوئی ابھی گیا آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا نہیں یہ پاتا بستی میں ہم نہیں آ سکتے صاحب. بولے سمجھ نہیں ہے لوگوں کے پاس. گالی دے دیتے، مار دیتے، ڈیمیج کر دیتے، گاڑی سے اتر جاتے، پیسے نہیں دیتے، ویسے ہی چلے جاتے. یہ کیا ہیں ہمارے اخلاق؟ تو کیا ہم ایسے اخلاق اور کردار کو لے کر اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. چھوٹی سی مثال سمجھیں. ہماری اپنی ایک کرانہ دکان ہے. آپ لاکھوں روپے لگا کر کرانہ دکان کھول کر بیٹھے ہیں. آپ گراہک سے کس طریقے سے بات کریں گے؟ آپ گالی گلوچ تو نہیں کریں گے، جھڑکی تو نہیں دیں گے، غصہ تو نہیں کریں گے، دل آزاری تو نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ میرا گراہک ہے. اگر وہ نہیں آیا تو میرا دھندا پانی بند ہو جائے گا. ہم کتنی عزت کرتے ہیں. اس سے زیادہ اکرام ہم دعوت کے لیے غیر مسلموں کا کرنا چاہیے. ایک بڑا چیپٹر ہے جو دین اسلام کے اندر بتایا گیا ہے، لیکن آج ہم ون وے اسلام پر چل رہے ہیں، ٹو وے اسلام پر چلنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اسی لیے اپنی غلطیوں کی ہم لوگوں کو اصلاح کرنا ہے. ایک بات دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کی ہم لوگوں کو تعلیم دی ان میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ غیر مسلموں سے کیسا سلوک کریں ہم لوگ. ایک غیر مسلم بھوکا پیاسا فاقہ کش اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کی بھوک کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اس آدمی کے لیے ایک بکری کا دودھ نتھار دو. صحابہ نے ایک بکری کا دودھ نتھارا اور ایک پیالہ بھر کر اس آدمی کو دیا. وہ آدمی وہ دودھ پورا پی گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ دوسری بکری کا دودھ نتھار کر اس کو دو. ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. دوسرا پیالہ دیا گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 بکریوں کا دودھ نکال کر اس آدمی کو دیا گیا. سبحان اللہ. آدمی کا پیٹ بھر گیا. وہ آدمی اللہ کے نبی کے سلوک کو دیکھا، رات گزر گئی، سو گیا. جب صبح اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نبی کی محبت ڈال دیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو تم آدیواسی ہو نکلو، تم چمار ذات کے ہو نکلو، ہم تم کو نہیں کھلائیں گے نہیں پلائیں گے. اللہ کے نبی نے اس کو پیٹ بھر کھلایا. جب وہ ایمان لے کر آیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اس آدمی کے لیے ایک بکری کا دودھ پھر نکالو. ایک بکری کا دودھ نکال کر دیا گیا. پھر کہا گیا کہ دوسری بکری کا دودھ نکال کر دو. تو وہ آدمی دوسری بکری کا دودھ پیا، لیکن آدھا پیا اور چھوڑ دیا. اس کا پیٹ بھر گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا اور پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. سبحان اللہ. معنی کیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو آسودگی عطا فرما دیا. لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے کا حسن سلوک کیا ہے. دوستو، بڑے تعجب کی بات ہے
کہ ہم مسلمانوں نے حقیقت میں برادران وطن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا دعوت کے میدان میں۔ وہ کیسے؟ رمضان میں ہم افطار کرتے ہیں، افطار کی دعوتیں صرف ہم کھا جاتے ہیں، سحر کی دعوتیں ہم کھا جاتے ہیں۔ عام مسلمان ہیں جو گمراہ ہیں، 11ویں شریف کی دعوتیں وہ خود کھا جا رہے ہیں۔ عرس کھانا کہیں سے مسلمانوں کو بس ہی نہیں ہوتا۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اپنے افطار کی دعوت میں اپنی بستی کے قریب کے جو کمزور طبقات ہیں، دلت لوگ ہیں، ان کی آبادی تک ہم نے کیا کھلانے پلانے کا انتظام کیا ہے؟ اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام سمجھیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے غیر مسلموں کو اپنا دسترخوان پر بٹھایا، اپنے گھر سے کھانا کھلایا، بولے کہ کیوں؟ تاکہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اسلام کی عظمت جاگ جائے۔ یہ کام ہم کو کرنا تھا جو ہم نے نہیں کیا، یہی کام تو ہم کو کرنا ہے، یہی کام تو ہم کو کرنا ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے دعوتوں پر جو ابھارا، اس میں دعوت کا پہلو بھی ہے، تبلیغ کا پہلو بھی ہے، اصلاح کا پہلو بھی ہے۔ یہ سب چیزوں کو آپ دیکھیں، ہم قربانی دیتے ہیں، ہمارے گھروں میں گوشت کٹتا ہے۔ کبھی آپ بتلائیں کہ قربانی کے حصوں کے ہم کباب بناتے ہیں، فریج میں ہم خود محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں، چند اڑوس پڑوس کو اور چند خاندانوں کو دے دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ قربانی کے گوشت میں رشتہ دار ہیں، میں آپ کا قریبی رشتہ دار ہوں، میں آپ کو ایک بکرے کی ٹانگ بھیج رہا ہوں، ریپلیس میں آپ بھی مجھے عزت میں بکرے کی ٹانگ، یعنی ہمارا گوشت ختم ہی نہیں ہوتا، آپ کا میرے پاس اور میرا آپ کے پاس۔ لیکن کیا ابھی یہ سوچیں کہ ہماری بستی میں کچھ غیر مسلم لوگ بھی ہیں، ان کا بھی حق ہے اس میں؟ نہیں سوچیں۔ لوگ سوال کرتے، شیخ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے اگر وہ کھاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے گھر میں بکری کٹی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب آئے تو پہلا سوال کیا، کیا ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر تم نے گوشت بھیجا ہے؟ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ چیز تحادو تحابو، تحفہ دو تحفہ لو، محبت بڑھاتی ہے۔ ہم لوگ سب سے پہلے فتووں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ کیسے سوال کرتے ہیں لوگ؟ معلوم ہے ہم لوگوں کو عجیب و غریب، دیکھو ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ کثرت میں وحدت پر یقین رکھتا ہے۔ یہاں سب کو اگر ہم ساتھ لے کر چلیں گے تو تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میدان میں فتوی بازی کرتے رہیں گے تو دعوت نہیں، ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار قائم ہو جائے گی، اور وہ دیوار آج قائم ہو گئی، اس دیوار کو گرانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات، خیرات اور عطیات کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ غیر مسلم لوگ اللہ کے نبی کا ضرورت لے کر آتے، اللہ کے نبی ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک انسان آیا اپنی حاجت لے کر، تو اللہ کے نبی نے بکریوں کا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا، اور وہ آدمی گیا اپنے قبیلے میں جا کر اللہ کے نبی کی تعریف کیسے کرنے لگا، لوگوں محمد کی کیا عجیب و غریب شان ہے، نہ فاقے کا ڈر ہے نہ افلاس کا ڈر ہے، ایسے بانٹتا ہے کہ اس کو افلاس کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی کا۔ ایک آخری روایت سنا کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ دیکھیے آج ہم کیا کہتے ہیں، غیر مسلم کے گھر کا کھانا پینا کیسا ہے، 100 سوال کرتے ہیں ہم لوگ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ کیے، وہاں پانی نہیں تھا، پانی کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کو بھیجا، جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ وہ 2 صحابہ گئے، پانی بہت تلاش کیا، کہیں پانی نہیں ملا، بلکہ ایک غیر مسلم خاتون اپنے اونٹ پر پانی لے کر آ رہی تھی، تو حضرت علی نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہاں پانی کہاں ملے گا؟ اس خاتون نے کہا کہ اس قرب و جوار میں تو کہیں بھی پانی نہیں ہے، میں نے 1 دن اور 1 رات کی مسافت طے کر کے پانی حاصل کیا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ایک کام کرو، تم ہمارے نبی کے پاس چلو۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجازت لیا اور کہا دیکھو ہم تمہارا پانی استعمال نہیں کریں گے اور تمہارے پانی میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، اجازت دو۔ اس نے اجازت دی۔ اللہ کے نبی نے تھوڑا سا پانی لیا اور اس سے کلی کی، اور اس کے مشکزے پر اللہ کے نبی نے کلی کیا۔ صحابہ سے کہا جس کی کیا ضرورت ہے پانی سے پوری کر دو۔
اپنے برتنوں کو صحابہ نے بھر لیا، اپنے جانوروں کو، اور یہ جماعت 50 صحابہ کی جماعت تھی، 50 صحابہ کی جماعت تھی، پورے 50 پانی سے سیر ہو گئے، برتنوں کو بھر لیا، اپنے مشکلوں کو بھر لیا۔ جب ہو گیا تو اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ بس پانی ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکزے کے منہ کو بند کر دیا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے مشکزے میں ایک قطرہ پانی بھی کم نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی کے معجزوں میں ایک معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ماں، ہم نے تمہارے مشکزوں میں سے ذرہ برابر پانی کم نہیں کیا ہے۔ پھر صحابہ سے کہا کہ اس عورت کو کچھ دینے کے لیے جمع کرو، تو جن جن کے پاس روٹیاں تھیں، کھجور تھے، کھانے کا سامان تھا، پورا جو ہے جمع کر دیا گیا اور اس کو ایک پوٹلی بنا کر دے دیا۔ واپس جب وہ عورت اپنے قبیلے میں گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والا یہ پورا واقعہ بیان کی۔ چند دنوں میں وہ قبیلہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ کیا سلوک کیا تھا اللہ کے نبی نے؟ اس کا تھوڑا سا پانی استعمال کیا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ یہی چیز ہے، یہی چیز ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم یہ نہ سوچیں کہ فرقہ پرست کون کیا کہہ رہا ہے، ان کا تو کام ہے کہنا، وہ تو کہتے رہیں گے، یہی ان کی سیاست ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اپنا کام کرنا، ان کی باتوں میں نہیں الجھنا۔ آخری بات دیکھیں، ہم لوگ الجھنے والی قوم ہیں، تو ان کو بھی اچھا معلوم کہ ہم کیسے الجھتے ہیں، تو ہم کو باریک باریک طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پمپ کرتے رہتے ہیں، یہ مسئلہ کرو مسلمان ورغلا دیں گے۔ اب کیا کیے؟ بولے UCC کے مسئلے میں مسلمانوں کو ورغلا دیے، بولے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں اب پورے مسلمان انجمنیں چلا رہے ہیں، تقریراں کریں، مسودہ آیا، بات چیت ہوئی، ایوان میں کوئی چیز آئی، نہیں تو پھر اتنا معاملہ کیوں؟ نہیں، آپ کو ورغلایا جا رہا ہے۔ آپ کے ذریعے سے 3% طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ملک کی 64% آبادی پر اپنا کنٹرول قائم کریں۔ ہم یہ سیاست کو نہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا؟ کیا کریں گے؟ کریں گے کیا؟ ایک قانون قائم کریں گے تو کیا ہم ختم ہو جائیں گے؟ کیا دنیا میں کہیں پر بھی ایسے قوانین نہیں ہیں جہاں مسلمان آباد بھی ہیں اور دوسرے قوانین بھی ہیں؟ یاد رکھو، کوئی بھی قانون آ جائے تو ہمارے لیے قانون کی ایک کتاب ہے قرآن اور نبی کی سنت، ہم اسی پر عمل کریں۔ کل کے دن کہیں گے کہ نکاح ایسے نہیں ہونے، کوئی بات نہیں ہے۔ یورپ میں نکاح کیسے ہوتا ہے، انگلینڈ میں نکاح کیسے ہوتا ہے؟ کیا مسلمان وہاں نکاح نہیں کر رہے ہیں؟ کورٹ میں جاتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، کورٹ میں نکاح ہو جاتا ہے، پھر مسجد کو آ کر قاضی سے نکاح پڑھا لیتے ہیں، ہو گئی بھائی، یہی ہوگا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ تو میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، بنیادی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم الجھنے والی قوم نہیں ہیں، ہم ایک پرامن قوم ہیں۔ سلجھیں اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو ہم پورا کرتے رہیں۔ ہمارے کمپنیوں میں، ہمارے کارخانوں میں، ہمارے ماتحت یا جہاں ہم کام کرتے ہیں ملازمتیں، وہاں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ حکمتوں کے ساتھ ہم دعوت پہنچائیں، تبلیغ پہنچائیں۔ قیامت کے دن اللہ یہ سوال نہیں کرے گا تم کتنی بلڈنگیں اور عمارتیں بنا کر آئے ہو۔ اگر یہ سوال میں کامیاب ہونا تھا، سارے سلاطین اسلامیہ کامیاب ہو سکتے تھے۔ ایک چار مینار بنا کر چلے گئے، کامیاب ہونا چاہیے اللہ کے پاس۔ ایک تاج محل بنا کر چلے گئے، کامیاب ہونا چاہیے۔ ایک قطب مینار، اس کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے پاس، مٹی کا ڈھیر ہے۔ اللہ کے پاس جس چیز کا سوال ہوگا وہ ہماری ذمہ داری کے بارے میں۔ الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ، تم میں کا ہر انسان ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے تلخیص کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔